بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 322واں دن 22 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی۔ ان کا خاندان تجارت کیا کرتا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وغیرہ کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست حافظہ عنایت فرمایا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد، پڑوسی کا خیال اور اس کے حقوق کی ادائیگی، دشمنوں اور حاسدوں کے ساتھ بھی دوستانہ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ عبادت و ریاضت کا یہ حال تھا کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اتنا روتے کہ باہر سنائی دیتا تھا، یہاں تک کہ پڑوس والے ان پر ترس کھاتے تھے۔ نصر بن حاجب کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی رات کو امام ابو حنیفہ کے پاس سو جاتا تھا۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ساری رات نماز پڑھتے رہتے اور ان کے آنسو بارش کی طرح چٹائی پر گرتے رہتے۔ میں گرنے کی آواز سنتا تھا۔ وہ اپنے پاس پڑھنے والے غریب طلبہ کی مدد کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھر والوں کو بھی خرچ بھیج دیا کرتے تھے۔ حاکموں اور بادشاہ سے بہت دور رہتے، ان کے ہدایہ اور تحائف قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی بے باکی اور حق گوئی سے متاثر ہو کر خلیفہ منصور کی بیوی نے 50,000 درہم، ایک باندی اور ایک خوبصورت سواری آپ کی خدمت میں بھیجا، مگر یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے دین کی حمایت میں ہے، میرا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر ایک خاص معجزہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن ہم لوگوں کی تعداد 1400 تھی۔ وہاں ایک کنواں تھا، ہم نے اس کا سارا پانی نکال لیا، حتیٰ کہ قطرہ بھی نہیں چھوڑا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے پر بیٹھے اور پانی منگایا اور کنویں میں کلی فرمائی۔ تھوڑی ہی دیر میں کافی پانی نکل آیا۔ ہم لوگوں نے پانی لیا اور خوب سیراب ہو کر پیا اور ہماری سواری کے جانور بھی سیراب ہو گئے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ جمعہ کے لیے خطبہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد بیٹھ جاتے، پھر دوسرے خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ نوٹ: جمعہ کے روز جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ شہر یا گاؤں میں داخل ہونے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو 3 مرتبہ یہ پڑھتے: اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ پھر یہ فرماتے: اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ ترجمہ: اے اللہ اس بستی سے ہمیں فائدہ نصیب فرما، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما اور یہاں کے نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ ہی کے لیے 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اس طور پر کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اس کے لیے 2 خلاصیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک خلاصی جہنم سے اور ایک نفاق سے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ ظلم و زیادتی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد برابر بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ناحق دنیا میں سرکشی کرتے پھرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مال و اولاد کی محبت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے سامان پر فخر کرنے اور دنیا کے سامان پر فخر نے تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو۔ ہرگز ایسا نہ کرو، تم کو
بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کے دن امیر و غریب کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر مالدار اور غریب آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کو دنیا میں صرف گزارا کرنے کی روزی دی جاتی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج میں حرام سے بچنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کے بارے میں پوچھا کہ اس کو مار کر دوا میں ڈال سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو غور و فکر کے بعد کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا صحیح انجام دکھلا دے۔